اولا کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز باجماعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے پروانے اس کو عطا فرماتے ہیں، اور جہنم سے اللہ اس کو بری کر دیتے ہیں، منافقت سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں، وہ منافقین کی لسٹ میں نہیں رہتا۔ تو اس لیے 40 دن تو یہ رمضان المبارک جو ہے یہ بڑا ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ رمضان سے ہم پہلے سے جو ہے 4-5 دن سے تکبیر اولا شروع کر دیں، تاکہ رمضان میں ہماری کوئی تکبیر اولا فوت نہ ہو، اور پھر رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ ہم 40 دن پورے کر لیں انشاءاللہ۔ اس سے ہماری تربیت ہو جائے گی، عادت بن جائے گی، اور پھر ہماری ساری نمازیں جو ہیں وہ تکبیر اولا سے شروع ہو جائے۔ ہم نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی 30 سال سے تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ ہمارے عالم دوست ہیں، ہمارے پاس تشریف لاتے رہتے تھے، تو ان کے جو والد صاحب ہیں ان کی 30 سال تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ایکسیڈنٹ میں بے ہوش ہو گئے تو کئی نمازیں ان کی ضائع ہو گئی، عذر آ گیا۔ اب اس ایکسیڈنٹ میں ان کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے جگہ جگہ سے اور فریکچر ہو گئے۔ اب ڈاکٹروں نے جو ہے وہ ٹانگیں باندھ دیں، اور جس طرح باندھ کے وہ ساری پلیٹیں وغیرہ ڈال کے لٹکا دیتے ہیں۔ اب جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلا لفظ یہ نکلا کہ نماز کا وقت تو نہیں، تو کون سی نماز کا وقت ہے، کیا وقت ہوا ہے، میری نماز ضائع نہ ہو جائے، اور کسی چیز کی فکر۔ تو جو بیٹے ان کے تھے دنیا دار سے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے فکر مند ہوئے کہ والد صاحب تو اب ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے، یہ تو یہاں سے اٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے اٹھاؤ میں جا کے نماز پڑھ کے آؤں۔ تو اب انہوں نے جو عالم بیٹے تھے ان کو کال کیا، وہ فوراً آئے، اور پھر انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں ابا جی یہ بھی عذر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمانے میں بیمار ہوئے تو بیماری کی حالت میں، بخار کی حالت میں حضور مسجد نبوی کے ساتھ رہ کے بھی مسجد نبوی میں نمازیں نہیں پڑھا سکے، اسی لیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں۔ تو اس لیے عذر آ جائے، بیماری آ جائے، تو پھر حضور کا طریقہ اور سنت یہی ہے کہ آپ اپنی نمازیں یہیں ادا کریں، تو آپ کو ثواب ملے گا اسی کا۔ تو پھر وہ سمجھ گئے واقعی کہ یہ تو دلیل سے انہوں نے بات کی ہے، پھر ان کے دل کو تسلی ہوئی۔ تو بہرحال جن آدمیوں کو جو ہے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ آدمی پھر اس کو مستقل اپنی جو ہے وہ عادت بناتے ہیں، اور یہ عادت اسی وقت بنتی ہے کہ حدیث میں 40 دن کا کہا گیا کہ 40 دن آدمی خود کوشش کرے، اور یہ رمضان اس کا بہترین جو ہے وہ مہینہ ہے۔ تو اس لیے اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں، اور اذان کا بھی انتظار نہ کریں، تو پہلے مسجد میں آ کے بندہ بیٹھ جائے، اور یہ تلاوت کا بھی موقع ہوتا ہے، اسی بہانے بندہ تلاوت بھی کر لیتا ہے، اور پھر نماز کے بعد بھی بیٹھے رہے۔ اور اسی طرح 21ویں نمبر ہدایت انہوں نے علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو لوگ نشے کے عادی ہیں، سگریٹ ہے، نسوار ہے، پان ہے، یا دیگر نشہ آور چیزیں ہیں، ان کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ابھی سے ان کو محدود کر دیں، یکدم تو یہ چھوٹتی نہیں ہے، محدود کر دیں، اس کی مشق کریں رمضان سے پہلے، اور کوشش کریں کہ ان سے جان چھڑا لی جائے، تاکہ روزے کی حالت میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب وہ جو ہے نشے کی وجہ سے اس کا دماغ کام کر نہیں ہوتا، اور گھر میں غصے ہو رہا ہے، بچوں کو بھی، بیوی کو بھی، گھر والوں کو بھی، ادھر بھی ادھر بھی، اور بندہ خود اس کو محسوس بھی کرتا ہے کہ بھئی اب اس چیز کی وجہ سے جو ہے میرا دماغ جو ہے وہ اب کام نہیں کر رہا، اور میں غصے، تو یہ انسان اچھے اخلاق کی حالت میں نہیں رہتا۔ اچھے مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ نشہ آور چیزوں کو اس کو لت پڑ جائے، اور اس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو، چونکہ رمضان میں ایک لمبا ٹائم اس کو ان کے بغیر رہنا پڑتا ہے، اور روزے کی حالت میں تو روزہ پھر اگر ان کا استعمال ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ابھی سے مشق کریں، اس کو محدود کر دیں یا جان چھڑا لیں، تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ بہترین رمضان اس کا موقع ہے، اس میں آپ کو ہمت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ان آفات سے بآسانی بندہ جان چھڑا سکتا ہے۔ اسی طرح 22ویں نمبر پر ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کریں۔
رمضان میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ تقاریب شروع ہو جاتی ہیں، ملاقاتیں اور دعوتیں، تو یہ سلسلہ بالکل محدود کرے. جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ ہمارے اکابر کا یہ معمول تھا کہ وہ علمی مجلسیں بھی چھوڑ دیتے تھے رمضان میں، کہ بھئی ہم تعلیم و تعلم کا کام بھی رمضان کے بعد ہی اب کریں گے، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے. تو اس لیے جو ہے یہ بالکل ملاقاتیں، دعوتیں، تقریبیں، یہ سلسلہ چھوڑ دیا جائے. البتہ جو چیز کرنے کی ہے رمضان میں اس کو ذہن میں رکھا جائے. کہیں کوئی ساتھی، کوئی رشتہ دار، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو پہنچے، بہت بڑا ثواب ہے رمضان میں. تیمارداری کریں اس کو حوصلہ دیں. اسی طرح جو ہے وہ میت فوت ہو جائے، کوئی جنازہ ہو رمضان میں تو اس کی تجہیز، تکفین میں جا کر جو ہے شریک ہوں، نماز جنازہ میں شرکت کا موقع ملے تو اس میں جو ہے شریک ہوں، یہ غنیمت جانیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی طرف رمضان میں توجہ ہو جائے. اور 23ویں نمبر پر رمضان المبارک میں بندہ چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن مجید کی یاد کریں. قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ آگے جو نوافل آ رہے ہیں اور پھر رمضان میں جو تہجد پڑھنی ہے انہی میں ان صورتوں کو پڑھا جا سکے. عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو صرف ایک صورت یاد ہوتی ہے یا 2 صورتیں یاد ہوتی ہیں، پھر انہی کو بار بار دہرایا جاتا ہے. نماز تو بار ہو جاتی ہے لیکن یہ مومن کا مثالی طرز عمل نہیں ہے. اللہ کا قرآن ہے، قرآن کا ایک وافر حصہ ہمارے سینے میں ہونا چاہیے. ہر بندہ حافظ قرآن نہ بنے لیکن قرآن مجید کی کوئی 2 سپارے 3 سپارے جگہ جگہ سے جو صورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہے اس کو یاد کریں، بڑی فضیلت ہے اس کی. سورہ رحمان ہے اس کو یاد کریں. اسی طرح سورۃ الواقعہ ہے اس کو یاد کریں. سورہ یاسین ہے اس کو یاد کریں. سورہ ملک ہے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی صورت ہے، اس کو یاد کریں. اسی طرح 30ویں سپارے کی جو ہے وہ 30واں سپارہ پورا یاد کریں. تو یہ تو ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے. یہ کوئی مثالی طرز عمل نہیں ہے کہ ایک صورت ہے بس اسی کو نماز میں بھی، فرضوں میں بھی پڑھ رہا ہے، پھر سنتوں میں بھی پڑھ رہا ہے، پھر نفلوں میں بھی پڑھ رہا ہے، پھر تہجد اشراق چاش میں بھی پڑھ رہا ہے، وہی ایک صورت 2 صورتیں دہرائی جا رہی ہیں. تو اس لیے یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دے اور چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہے ان سے شروع کرے، پھر اللہ توفیق دے تو بڑی صورتوں کو بھی یاد کرے. اب دیکھیں سورہ یاسین آپ کو یاد ہوگی تو کہیں آپ کو بیٹھنے کی اور قرآن مجید کا نسخہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کھیت میں موجود ہیں تو کھیت میں پڑھ رہے ہیں. سورۃ الواقعہ کو علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اپنے کھیتوں میں جو ہے وہ سبزیوں پر، اپنے فصلوں پر پڑھا کریں. سورہ واقعہ سے رزق بڑھتا ہے، اللہ رزق کی تنگی کو دور کرتے ہیں، تو ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. اب سورۃ الواقعہ اگر زبانی یاد ہے 3-4 رکوع کی ہے تو ہم جو ہے جب بھی فصل پہ جائیں گے تو وہاں جو ہے سورہ واقعہ پڑھیں گے، زبانی پڑھ لیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا. اور رمضان اس کے لیے بڑا بہترین موقع ہے. اور اسی طرح 24ویں نمبر پر کہ بچوں کو بھی روزے کی عادت ڈالیں. نماز عظیم الشان عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل نماز کا ہے کہ جس میں بندہ اللہ کے سامنے آ کے عاجزی سے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے رکوع میں، اللہ کے سامنے گر جاتا ہے، اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. انتہائی تذلل اور انتہائی عاجزی کی جو حالت ہوتی ہے وہ نماز میں ہوتی ہے اور اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے حالانکہ بچوں پہ جو نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا حج یہ جو فرائض ہیں، احکام ہیں، تو ارکان اسلام ہے جو یہ فرض ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد. جب بچہ بالغ ہوتا ہے، جس دن بالغ ہوتا ہے اسی دن سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہو جاتا ہے. تو لیکن نماز کے لیے اس کی بلوغت کا بھی انتظار نہیں کیا. فرمایا کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھائیں، پھر 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے پڑھائیں، کیونکہ آگے اس نے ابھی بالغ ہونا ہے تو بالغ ہوتے ہی نمازیں فرض ہوں گی، پہلے سے عادت نہیں ہوگی تو کیا کرے گا. اسی طرح علماء نے یہ بھی ہدایت لکھی ہے کہ بچوں میں 7 سال یا اس سے جو بڑے بچے ہیں ان کو روزے کے حوالے سے خصوصی ترغیب دی جائے، ان کے لیے انعامات رکھے جائے. بیٹا اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو یہ انعام دوں گا. تو بچہ ہمت کرتا ہے، اس میں ہمت پیدا ہوتی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے. یہ ذہن سازی ہوتی ہے جو ہم اپنے بچوں کے کر رہے ہوتے ہیں. پورا کر لے تو ٹھیک ہے، کہیں پورا نہ کر سکے تو پھر توڑ دے گا بچہ.
ابھی اس پر نہیں ہے، لیکن اس کے ہاں اس کے دل میں اہمیت پیدا ہو جائے گی کہ بھئی ہمیں والد صاحب نے یہ ترغیب دی ہے، یہ کوئی اچھی بات تھی، یہ ہمارے لیے کوئی ضروری بات تھی تو انہوں نے کہا ہے۔ تو اس لیے ہم خود جو ہے بچوں کی ذہن سازی کریں، ان کی خصوصی ترغیب دیں تاکہ رمضان میں انہیں روزے رکھنے کی عادت پڑ جائے، اور بچوں کی جو زندگی بھر کے جو روزے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے جتنی بھی عبادات کرتا ہے اس پر فرض تو ہوتی نہیں ہے، اب وہ نماز پڑھے آپ کے کہنے سے، آپ کی ترغیب سے، آپ کے سکھلانے سے، یا روزہ رکھے یا دوسری عبادات کرے یا قرآن کی تلاوت کرے تو سارا ثواب اس کا والدین کے کھاتے میں جاتا ہے، اس کو بھی ملتا ہے، اس والدین کے کھاتے میں بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے اب ہم مثال کے طور پہ 12 سال ہے، 11 سال ہے، 10 سال کے بعد تو اس بچے کو روزے رکھوانا شروع کریں گے۔ اس سال جو ہے وہ تھوڑے سے روزے رکھے گا تو 5-6 رکھ لے گا، اگلے سال وہ 10-12 رکھ لے گا، اس کے بعد جب 13 سال 14 سال کی عمر کا ہوگا تو وہ 20-22 رکھے گا۔ تو اسی طرح جو ہی 14 سال کے بعد وہ بالغ ہو جائے گا تو اگلا رمضان تو اس پر پورا فرض ہے، لیکن اس کے لیے بچے کی پہلے مشق ضروری ہے، پہلے سالوں میں تھوڑے تھوڑے رکھوا کے اس کی مشق کروائی جائے تاکہ جو ہی بچہ بالغ ہو جائے پھر اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے لیے وہ روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو روزے رکھوانے کی عادت ڈالیں۔